اے ہمارے رب، ہمیں لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، ہمیں ہر اس شخص سے دور کر دینا جو ہم سے دوری چاہتا ہو۔ یا رب، ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہے۔ نعمت کو کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص بہت بڑا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلوں میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کو چن بیٹھتا ہے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے ماضی کے تجربوں پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ جب ایثار کا جذبہ نہ ہو تو خود غرض معاشرہ ہی وجود میں آتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انسان کو غیب سے مدد اور نصرت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے مطابق کر دے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی ہے یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم نے ہمت کی ہے۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ لوگوں کی عزت اور ناموس کے بارے میں بری بات کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ بغیر تربیت کی ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع نہ کر دینا۔
خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیز ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ اور دوستو، یاد رکھنا، کسی کے وقت پر کبھی مت ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض مرتبہ کوئی ہماری خاموشی کا بھی حقدار نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ مشکل ہو، مگر کبھی کبھی اپنے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ حقیقی عشق میں نہ رسوائی ہے نہ تنہائی ہے، ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ معجزے صبر کا پھل ہیں اور پھر الفاظ اور اس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ سفر میں عین ممکن ہے کہ ہم خود کو چھوڑ دیں یا کھو دیں، پر دعائیں کرنے والوں کا سہارا موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے واپس مانگ لیتے ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نفرتوں کو جلا دیجیے اور خود کو راکھ ہونے سے بچا لیجیے۔ سب کا احساس کرنے والے لوگ جب خدا سے اپنی باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ حادثوں کا انتظار کیا جائے، لہٰذا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے حکموں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا شکر کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے پورے حواس کے ساتھ نماز میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا؟ ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہو۔ چاہنے اور چاہے جانے کی آس میں کچھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، پر حاصل اور وصول اسی کو ہوتا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ نماز تو ہر کوئی قائم کر لیتا ہے، پر پڑھتا کوئی کوئی ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص عنایت اور رحم ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، پھر سکون یہ سوچ کر ملتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ کچھ لوگ چاند کی طرح ہوتے ہیں، ان میں نور بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، اور وہ دور بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ضبط اور صبر کی سیڑھیاں چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں، پر ایک دلاسا، ایک پیار بھرا میٹھا بول ان کو سیڑھیوں سے گرا دیتا ہے، اور یہ گرنا وہ واحد گرنا ہے جس سے چوٹ نہیں لگتی۔ زمین پر رہنا ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے۔ اپنی اندرونی اور روحانی خوبصورتی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے چہرے پر جھلکتی ہے۔ آپ کا اندر آپ کے چہرے پر واضح یعنی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ خود کو پڑھنے کے مرحلوں میں ہوں، اب تک بس اتنا جانا کہ خاک ہوں میں۔ بعض مسکراہٹیں بہت خاموش ہوتی ہیں، شور تو بس آنکھوں کی نمی میں ہوتا ہے۔ انصاف مانگا یا دیا نہیں جاتا، انصاف تو کیا جاتا ہے۔ زندگی کو کوئی مقصد اور مطلب دینا ہی زندگی کا اصل مطلب ہے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس کرنا سیکھیں۔ لوگ ہنس ہنس کر خود کو سزا بھی دیتے ہیں۔ محبوب پر زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ اکثر اپنے محبوب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ محبت کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی حقیقت کو جان لینے والی بن جاتی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ آپ کا اپنے قریبی رشتوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کندھے پر تھپکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔
لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر گامزن ہو سکے۔ انسان کا موجودہ قدم اگلے قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط رویے میں لپیٹا نہ کریں، کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے۔ جو زبان چاقو چھریاں تیز کرتی ہو وہ زبان ایک دن اپنے ہی چاقو سے کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا زبان کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے یا سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے۔ محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھول کی طرح مہکتی رہتی ہے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے۔ چیزوں کو اور انسانی رویوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر الگ نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ جو تبدیلی محسوس کریں اس کو قبول کر لیں۔ زندگی کو محسوس کروائیں کہ آپ بھی ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر صحیح فیصلے کر لیتا ہے۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ روز صبح زندہ ہوتے ہیں اور رات کو مر جاتے ہیں۔ لہٰذا خواب دیکھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ بظاہر آزاد لگنے والے لوگ یادوں کی قید میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سکون انہی یادوں سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور اسے کہاں، کس کے پاس اور کب رکھنا ہے، کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، اس لیے یہ سب جاننا آپ پر لازم ہے۔ زندگی سے ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے کہ چاہے جتنی تکلیف ہو، اپنا دکھ صرف اپنے تک ہی رکھو اور رب سے دوستی کر لو، اور پھر دیکھنا دکھ سکھ میں کیسے بدلتے ہیں۔ لوگ اگر کچھ سنائیں تو سن لیا کریں، کیونکہ آج کل سنانے والے تو بہت ملتے ہیں پر سننے والے بہت کم ہیں۔ کسی کا دکھ سکھ سننے سے بڑا صدقہ آج کل کوئی نہیں۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی صاف نیت آپ کے رشتوں میں لمبی عمر قائم کرتی ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں خالی جگہیں پر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مخلص بن جاؤ، تمہارا بھی ایک مقام ہوگا۔ دوستو، ناراضگی ختم کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جسے آپ ناراض سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ اگر انسان کی خوبصورتی کی پیمائش کرنا مقصد ہو تو اس کے خوبصورت اعمال کا جائزہ لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے خوشبو آئے تو مثبت انداز اپنائیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کرنے کے تمام موقعوں کو ضائع کر دے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں اور دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ اس طرح یاد آتے رہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں کھلا گلاب، جو ہر طرف اپنی یاد کی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ رب کی پناہ میں ہوتا ہے۔ سنو، باتیں تو بہت ساری ہیں، باری ہے عمل کی، کر کے دکھاؤ۔ اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عشق ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اپنے دوست کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے پردہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ علم اور زندگی کی حقیقتیں کتابوں میں نہیں بلکہ ان تجربات میں ہیں جن کو آپ نے حاصل کیا۔
جو الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں پھر وہ الفاظ آپ کے نہیں رہتے، دنیا اس کو آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حوالہ بنا لیتی ہے۔ ایک دوسرے سے شکایتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے جو جیسے جی رہا ہے جینے دیں۔ کبھی کبھی ہار مان لینا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہار مان لینا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ لوگ محبت کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے، صبر اور خوبصورت لمحات کی بہت گہری دوستی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیے پر آتا ہے، اور پتہ ہے دوستو، اللہ اگلے ہی لمحے تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑنا، نا امید نہ ہونا کبھی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ہر بار قسمت نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ مستقبل ان کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لہٰذا وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فکر نہ کریں کہ کوئی اب آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی دوسرے کے لیے اچھا بننے سے بہتر ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے اچھا بن جائیں تو سب اچھا ہے۔ اخلاق کی بلندی کا پہلا قدم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں بہترین ہونا چاہیے، ہمیں بس بھرپور کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی عقل مندی ہے۔ بعض مرتبہ سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ زندگی صرف ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ کی ذات کامل ہے، اور اس کامل کی محبت روح کو مکمل کرتی ہے۔ کبھی کبھی الفاظ بھی چپ ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف چہرہ بولتا ہے۔ رابطے بحال کریں، کیونکہ صرف رب کریم ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں سے یہ امید مت رکھو۔ نیک اور ایماندار انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے۔ سب اچھے ہیں ایسا سوچنا ضروری ہے۔ محسوس کریں اور یقین کریں، اگلے ہی لمحے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی اور اطمینان بھی۔ ہمدرد کوئی نہیں بنتا، سر درد بننے کے لیے سب تیار ہیں۔ ہمدرد بنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے درد ہو۔ شخصیت ایسی رکھیں کہ جو چھوڑ جائے وہ پچھتائے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، پر یہ بات کوئی ہی سمجھ پاتا ہے۔ ہم غفلتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دکھ نہ ہونے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ چاہتے رہنا ہی تو اصل چاہت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ انسان کی زبان اس کی زندگی کی لگام ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرف موڑتا ہے۔ ایک وہ تھا، ایک وہ ہے، جو ہے وہی سچ ہے۔ محبت کی تاثیر بنا بات کیے اور بن دیکھے بھی پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر کے شور میں کچھ آوازیں دبی ہوتی ہیں، ان آوازوں کو سننے کے لیے کچھ لمحات خاموشی کے بھی گزارنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ دبی ہوئی آوازیں آپ کو خود سے روشناس کرا دیں، آپ کی پہچان کرا دیں۔ ہم سب اپنی پہچان تو خوب کرواتے ہیں، پر اصل پہچان تو وقت کرواتا ہے، اور جیسا وقت آپ نے گزارا ہوگا
آپ کی پہچان بھی ویسی ہی لکھی جائے گی۔ صبر کرنا بھی دعا کرنا بھی ہے، اور جس نے دعا اس یقین سے مانگی کہ قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ ضرور قبول ہوگی۔ لہجوں میں نرمی اور شفقت رکھا کریں، کچھ لوگ انہی لہجوں کے ترسے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں دلوں میں لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں ایک ساتھ مانگتے ہیں، پر وفاداری اس کی شرط ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے۔ ہم اس وقت عزت دار اور باوقار ہو جائیں گے جب ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلنے لگیں گے اور ہم اپنے وسائل کے مطابق جینا سیکھ لیں گے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ خواب پسند ہیں مجھے، اکثر وہیں ملاقات ہوتی ہے ہماری۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی ذات کی نفی کر دینا درویشی ہے، اور اپنی ذات کو اجاگر کرنا خود غرضی ہے۔ اپنی ذات سے فائدہ دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ اڑنا ہے تو اپنے حوصلوں سے اڑو، ہواؤں پر اعتبار نہ کرو، کیونکہ یہ رخ بدلنے کی ماہر ہیں۔ بعض دفعہ اس تکلیف کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ عاجزی اور انکساری ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں پار کرنے کا راستہ ہوتی ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی مت کیا کرو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تمہارے نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے سینے سے برائی اس وقت دور کرو کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر چکا ہو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنے حصے کا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔
لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تو تنہا رہے، اور تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ سچا دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے ہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ مت کہو کہ یا اللہ ہمیں خوبصورت اولاد عطا فرما، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ایسی اولاد کی دعا کرتے ہیں جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھولنا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا طریقہ ہے۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ لوگوں سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ دوسروں کی برائی کرنا، ان پر تنقید کرنا اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ جب طلب ضرورت سے بڑھ کر خواہشات کی فکر میں لگ جائے تو تباہی یقینی ہے۔ احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت بات کرتی ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے خوشی سے قبول کرو، تمہیں اس کے دربار میں قبول کر لیا جائے گا۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ رشتوں میں تھکاوٹ کی پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ قدرت کے نظام میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ زندگی کے سفر میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ چپ رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سچ بتانا نہیں چاہتے اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتے۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر تبدیل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو
جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہیں، کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہیں۔ قدر کرنا بے قدری سے بچاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہ کانٹے انہی کو چبھتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ تمام مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرو۔ دل بدلیں تو نصیب بدلیں۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور ہم ہیں کہ گناہ بھی ہنستے ہوئے کرتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ اچھا سکھاؤ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جملوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا انسان اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ ایک خوف دوسرے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ بدقسمت انسان وہ ہے جس کو عزت کی، محبت کی اور خلوص کی زبان سمجھ میں نہ آئے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔